لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے تفسیر کے اس درس میں سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 72 اور 73 اور 74 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت یا اس رکوع جو یہ بھی شروع ہے، اس کے بارے میں اس طرح شروع میں پہلے والا جو رکوع گزرا اس میں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر یہ دو واقعے بیان ہوئے۔ جو کل واقعہ گزرا تو یہ دو واقعے بیان ہوئے، ایک وہ واقعہ تھا اور ایک اس رکوع کے اندر دوسرا واقعہ بیان ہوا۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں واقعے ایک ہی، لیکن اس واقعے کی ترتیب کو بدل دیا گیا۔ ترتیب اس طرح کہ شروع رکوع میں اس واقعے کا آخری حصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس رکوع میں اسی واقعے کا ابتدائی حصہ بیان کیا ہے۔ تو اسٹارٹ جو ہوا ہے وہ یہاں سے اس رکوع میں جو آج کی آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ تو رب العالمین کا ارشاد ہے، فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نفسا فادارأتم فیہا، اور یاد کرو جب تم نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو، فادارأتم فیہا، پھر لگے ایک دوسرے پر اس کو دھر دیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر اس کو ڈالنے لگے۔ وہی جو کل گزرا واقعہ حامل کا، تو جس کو قتل کیا گیا تھا، تو اب وہ قتل عامل جو قتل ہوا تو اس کا قاتل اس کا کزن تھا، اس نے باڈی اٹھا کے ایک بستی میں پھینکی، الزام ان کے اوپر دھر دیا، تو سب نے کہا یہ قاتل ہے، قاتلی بستی والے ہیں۔ تو وہ جو واقعہ گزرا کل بتا دیا گیا، تو اسی کا ابتدائیہ یہ ہے۔ دیکھیں آپ اس میں آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ تو واقعی اس واقعے کا ابتدا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ، یاد کرو جب تم نے قتل کیا نفساً ایک آدمی، فادارأتم، پھر ڈال رہے تھے اس کو کس کے اوپر؟ ایک فادارأتم فیہا، پھر اس کو دوسروں پر ڈالنے لگ گئے۔ تو فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ مخرجم، نکال رہا تھا، بتا رہا تھا، ظاہر کر رہا تھا، ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا تھا جس کو تم کیا کر رہے تھے؟ چھپا رہے تھے، ہائڈ کر رہے تھے۔ تو فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو اب ظاہر کرنا کس طرح ہوا؟ رب العالمین نے کہا فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ، مارو اس کو، بِبَعْضِهَا، اس کے بعض کے ساتھ، یعنی مردے کو مارو۔ کس طریقے سے؟ کہ اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر، کس کے گوشت کا؟ جو کل واقع گزرا گائے والا، تو اس گائے کو جو ذبح کیا، تو ذبح کرنے کے بعد انہیں کہا کہ اب اس کا ایک ٹکڑا لو اور اس کو لگاؤ مردے کے ساتھ، تو مردہ زندہ ہو جائے گا اور بولنے لگ جائے گا اور اپنے قاتل کے
بارے میں بتا دے گا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، گائے ذبح کی، اس کا گوشت لیا ایک حصہ اور اس کے کاندھوں کے جو شولڈر کے درمیان جو جگہ ہے اس کے اوپر لگائی. تو اس کے لگانے کے ساتھ ہی مردے نے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے اس شخص نے قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے، ریزن بھی بتا دیا، وجہ بھی بتا دی کہ مجھ سے مال لینے کے لیے مجھے قتل کیا. اور جب اس نے قاتل کے بارے میں مقتول نے بتا دیا تو اس کے بعد پھر وہیں پر گر گیا اور مردہ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح موت دے دی، اس طرح پھر موت دے دی اور وہ کیا ہے، مر گیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قاتل جو تھا، قاتل جس نے قتل کیا، حالانکہ اگر یہ قتل نہ کرتا اس کے اوپر کبھی موت آ جاتی تو یہ اس کا وارث بن جاتا، اس کے مال کا بڑا مالدار تھا جس کو قتل کیا. لیکن اس نے قتل کر دیا تو قتل کرنے کی وجہ سے قاتل جو ہوتا ہے وہ میراث سے معروم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی میراث نہیں ملتی. اس لیے جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی قاتل اس گائے والے واقعے کے بعد اپنے مقتول کا وارث نہیں ہے. ہم نے قتل نہیں کیا ہے تو ہم قتل کر دیا، لہٰذا ابھی وارث مال کا، جائیداد کا، جتنا بھی اس کا پیچھے باقی ترکہ تھا تو اس کا یہ وارث نہیں بن سکتا. تو فرمایا یہاں پر بعض لوگوں نے ایک سوال اٹھایا، فضول سا سوال ہے کہ رب العالمین اگر یہ قاتل کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے، یہ گائے کا واقعہ اتنے تفصیل سے سوالات جوابات، یہ پورا گائے کو یتیم بچے کے ساتھ سے جا کر گائے کا خریدنا، سونے کے برابر اس کی قیمت دینا، تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے پہلے سے بتا سکتا. یہ فضول سے سوال ہے. مفسرین فرماتے ہیں جواب اس کا دیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طرح تفسیر مظہری میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی عادت، یعنی عادت اللہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ کی عادت وہ یہی ہے کہ وہ بغیر کسی سبب ریزن کے کسی چیز کو ظاہر نہیں کرتے. ہر چیز کو ظاہر کرتے تو اس کے ریزن کو، وجہ کو ساتھ بیان کرتے ہیں اس کو ظاہر کرنے کی. ایک اور دوسرا جواب مفسرین نے یہ بھی دیا، فرماتے ہیں اس طرح تفسیر انوار البیان میں ہے، فرماتے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، کسی کو کوئی نہیں سمجھ آتی کہ اس میں حکمت کیا ہے. اب ناک یہاں لگائیے منہ یہاں ہے، اس میں کیا حکمت ہے خدا کی اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اب کیا حکمت ہے کوئی انسان کی عقل میں نہیں آتی. ہاں اب یہ ہے کہ انسان کے لیے کیا ہے، ایک بندہ مومن کے لیے، بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانے اور تسلیم کر لے. بس تسلیم کرنا، آمنا وصدق، ہم ایمان لائے اور تسلیم کرتے بس. اور ایک دوسری حکمت یہاں پر مفسرین نے یہ لکھی کہ یہ گائے کے ذبح کرنے کے اندر جو حکمت، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ بڑے حجت باز تھے، ہر بات میں حجتیں نکالتے تھے. یہ کیوں، ایسا کیوں، پھر سوال کرتے رہتے. لیکن اصل مقصد یہ ہوتا کہ بات سے جان چھڑانے کے لیے اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس حرکت کو عوام الناس کے سامنے اور قیامت تک آنے والی ان کی اپنی نسلوں میں اور دوسرے جو انسانی لوگ آئیں گے ان سب کے سامنے ان کی اس حجت بازی کو اور ان کی اس کیا ہے حرکت کو اللہ رب العالمین کا ہے ظاہر کرنا چاہتے تھے. اس لیے اس ساری چیز کے واقعے کو بیان کیا اس طرح حکمت. اور ایک دوسری حکمت یہ بھی لکھی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندے کو اپنے مولا، اپنے رب کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، قرب اور نزدیکی حاصل کرنی چاہیے. اور قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے چاہیے اسے قیمتی سے قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لینی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جب قربانی کرتے تو قیمتی جانور، سب سے قیمتی جو جانور ہوتا وہ لے کر اللہ کے راستے میں قربان کیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی خرچ کرے انسان، اس چیز کو خرچ کرے تو زیادہ عمدہ ہو، اچھی چیز ہوگی، تو اس سے انسان کو کیا ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، قرب حاصل ہوگا نزدیکی انسان کے لیے. تو فرمایا آگے کذالک
کذالک اسی طرح، یعنی اس مقتول کے زندہ کرنے سے، اس مقتول کو زندہ کیا، اس میں اس کے زندہ کرنے کی طرح یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ جملہ متحدہ درمیان میں لیا ہے، کس لیے؟ ایک عبرت، واقعے کو عبرت بنانے کے لیے، اس کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے، اس میں نصیحت اور اس میں ایک دلیل ہے کن لوگوں کے لیے جو منکرین ہیں، کس کے؟ قیامت کے دن کے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، دوبارہ زندہ ہونے کے ممکن ہے۔ کیوں کہتے ہیں مرنے کے بعد تو زندگی نہیں ہے، جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، بس خاک ختم بھائی دنیا کی زندگی، عیش کر لو، اس میں عیاشی کر لو، بس کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتا دیا کہ نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس طرح اس مردے کو رب العالمین نے زندہ کیا ہے، اسی طرح رب العالمین قادر ہے کہ ساری انسانیت کو دوبارہ کیا کرے؟ زندہ کرے، دوبارہ زندہ کرے۔ فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، دکھاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس نشانیاں بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، مردوں کو زندہ کر کے پھر ان کو اوپر موت دی، تاریخ کر دی۔ یہ اس لیے یہ حجت قائم کرنے کے لیے، اور اس میں لوگوں کے اوپر اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ زندگی، جس زندگی کا تم نے سمجھا ہے کہ یہ زندگی ہے، یہ دھوکے والی زندگی ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد، اصل انسان کا مقام اور ٹھہرنے کی جو جگہ ہے یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، موت کے بعد جو آئے گی، اصل زندگی وہ ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ وہ ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی ہیں قرآن کریم میں، جا بجا اس طرح پہلے تفصیل اس میں گزری، آپ کے سامنے آئی ہیں، ابھی انشاءاللہ کرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بارش برساتا ہے، تو بارش برسانے کا ذکر کرتا ہے، اور برسا کر اس کے بعد بنجر زمین ہوتی ہے جس کو دھوپ میں بالکل جلا کے راک، بالکل خاک، اس کو ڈھیر، راک کا ڈھیر بنا دیا ہوتا ہے، اس کے اندر اگنے کی کوئی چیز کی توقع نہیں کی جاتی ہے، لیکن جو ہی بارش برستی ہے اس کے بعد اس کے اندر بھی سبزہ کیا ہے؟ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کاسالی آ جاتی ہے، کاسالی آ گئی، زمین وہی زمین ہے کاش کے قابل ہوتی ہے، لیکن بارش نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو ہی بارش آئی تو بارش برسی، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا کر دیا؟ فصل کو، فصل کو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مردوں کو اسی طرح زندہ کریں گے جس طرح ہم نے اس زمین کو زندہ کی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی آگے تیسرے پارے میں آنے والا ہے، اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے یقین ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اپنے دل کی تسکین کے لیے تم سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، مجھے دکھا تو دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور تاکہ تمہاری آواز کو پہچان لیں اور تم ان کو پہچان لو، اور جہاں کہیں سے تم آواز دو تو تمہاری آواز کو کیا لپک کے تمہارے پاس آ جائے، اور جب وہ مانوس ہوگی اس کے بعد کہا ان کو کاٹو، آپ ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، بالکل کاٹ دو، کاٹ کے مختلف پہاڑوں پہ ڈال دو ان کو، اور پھر پہاڑوں کے دامن میں کھڑے ہو کر ان کو بلاؤ، آواز دو تو تمہاری طرف دوڑ کے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ صحیح پرندے کاٹ کے رکھے اور اس کے بعد آواز لگائی، کبوتر تھی جو بھی مور تھا وہ سارے دوڑ کے اپنی اپنی جگہ پر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا ہے سارے جسموں کو جوڑ دیا پرندے۔ اسی طرح اسی جگہ میں آگے او کالذی مر علی قریۃ، عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، قبرستان کو دیکھا، پرانا قبرستان دیکھا، سالوں کا پرانا قبرستان، عزیر علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اللہ رب العالمین اس کو کیسے زندہ کرے گا، اس بستی کو، ان کو دوبارہ کیسے زندگی دے، کھنڈرات بستی گزری ہوئی، کھنڈرات کیسے زندہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی 100 سال تک، اور جب ان کو زندہ کیا دوبارہ اٹھایا، پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے؟
کہا لبثت میں تو زیادہ سے زیادہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، بل لبثت مئۃ عام، آپ تو 100 سال یہاں رہے، پورا 100 سال. اپنے کھانے کو تو دیکھو، کھانا پینا وہ بالکل خراب نہیں ہوا، لیکن گدا جو ساتھ تھا اس گدے کی حالت بھی ہوگی، اس کی ہڈیاں بالکل ختم، گوشت ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈیاں باقی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اس کی طرف ہم کیسے اس کے اوپر دوبارہ گوشت لگاتے ہیں، ہڈیوں کو جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈیوں کو گدے کی جوڑی جو بکھری ہوئی پڑی تھی سب کو جوڑا اور اس کے اوپر گوشت دوبارہ لگایا. اور پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک دم کہا کہ اے اللہ مجھے کیا ہے، میرے اوپر یہ ساری چیز واضح ہو گئی اور میں جان چکا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ واقعہ بھی اس بات کے اوپر ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور انسان یہ مت سمجھے کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے جو مرضی ہے یہاں کر لو، وہاں کون پوچھے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور اصل زندگی وہی ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے، اس وہاں پر آئے گی. تو آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم قست قلوبکم. اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، سخت ہو گئے. یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میری جو نشانیاں تھیں یا جو معجزات تھے یا جو یہ واقعات تمہارے سامنے گزرے، ان واقعات کا تقاضا یہ تھا یا تمہیں جو خوشخبریاں دی یا تمہیں جو ڈرایا گیا انبیاء کی زبانی کتابوں کے ذریعے سے، تو تم ڈرتے اللہ رب العالمین سے، تمہارے دلوں میں خوف آتا، خوف خدا آتا، اللہ کی سامنے کھڑے ہونے کا فکر آتا، اور قبر کے عذاب سے ڈرتے. معاشر کا دن ہے تمہارے سامنے، یہ ساری چیزیں تمہیں کیا ہے تمہارے دل میں خوف پیدا کرتی. لیکن ایسا نہیں ہوا. ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، قساوت آ گئی اس کے اندر، سختی آ گئی اس کے اندر، تو تمہارے دل سخت ہو گئے. اب سخت ہونا یہ کیا ہے؟ اس سخت ہونے سے کیا مراد ہے؟ دلوں کا سخت ہونا، فرمایا دلوں سے رحمت اور نرمی کا نکل جانا. دلوں سے نرمی اور کیا ہے یہ کیا ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، یہ نکل جاتی ہے. من بعد ذالک، اس کے بعد کا مطلب کیا؟ یہ ساری نشانیوں کے بعد، معجزات سب کے بعد. تو فرمایا تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ گزشتہ جتنے بھی واقعات تمہارے سامنے آئے، انعامات خدا بندی تمہارے سامنے، ان کے بعد کیا ہے تمہاری حالت یہ ہو چکی. آگے فرمایا کہ اب ان کے دلوں میں سختی جو تھی کیوں پیدا ہو، وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ میں رب العالمین فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو میثاق تھا، وعدہ، ایک عالم ارواح کا وعدہ ہے جو ساری انسانیت نے کیا. اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اس وقت کہا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا میں نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. سب نے اس وقت کہا بلا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اقرار کیا سب نے. اب اس میثاق کو یہاں توڑ دیا کر دیا، اللہ کو چھوڑ دیا. یا دنیا میں اس بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آخری پیغمبر آئے، اس کی نبوت کو تم نے مانا. یا وہ جو واقعہ جو دیکھا انہوں نے سامنے ان کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے، اللہ تعالیٰ نے سے وعدے لیے کتاب کے بارے میں، اپنی تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، اب یہ سارے جو معاہدات تھے انہوں نے کیا کر دیا، ان معاہدات کو توڑا. اور رب العالمین فرماتے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا. تو گویا مسلمان کے لیے بھی ہے، اگر مسلمان اللہ رب العالمین کی کتاب سے منہ پھیرتا ہے، اس کے احکام سے منہ پھیرتا ہے اور گناہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے، تو رب العالمین کے دلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ سخت کر دیتا ہے. دلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ سخت کر دیتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی چیز سے منع کیا ہے، روکا ہے، سورہ حدید میں روکا ہے کہ دیکھو اپنے دلوں کے اندر سختی پیدا مت کرنا. اور فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کس چیز کا؟ ان تخشع قلوبہم، یہ کہ جھک جائیں ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے ذکر کے سامنے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا یہ قرآن کریم اس کے سامنے، ولا یکونوا کالذین، اور فرمایا ولا یکونوا، اور مت ہو ایمان والو کس کی طرح، اوت الکتاب،
اہل کتاب کی طرح جو تم سے پہلے گزرے، فطال علیہم الامد، ان کے اوپر ایک زمانہ گزرا، فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ فاسق ہو گئے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا یہ دلوں کی سختی جو ہے یہ پیدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، ایک دبا لگ جاتا ہے دل پہ، اور دبا جب لگتا ہے تو انسان کا دل کے اوپر وہ داغ لگ جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کے سامنے رو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو داغ ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ میں مسلسل آگے بڑھتا ہے، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو اس کے دل کے اوپر داغ لگتے سارا دل کیا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ختم اللہ علی قلوبہم، مورے لگ جاتی، مورے جباریت بھی آ جاتی ہے، پھر دل کیا سخت ہو جاتا ہے، دلوں کے اندر سے نرمی نکل جاتی ہے۔ اس لیے گنہگار انسان جو ہوتا ہے اور گناہوں میں ملوث انسان جو ہوتا ہے، اس کے اندر اس سے نرمی کی امید نہیں رکھی جا سکتی، اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، درندگی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح پھر آگے اب یہ درندگی اور دلوں کی سختی جو ہے یہ کس چیز سے نکلتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا، فرمایا جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا دوزخ میں وہ داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ جائے۔ یعنی اللہ کے سامنے رونے سے جتنا انسان اللہ کے سامنے روئے گا، آخرت اور قبر اور معاشر کا دن اس کو سامنے لائے گا تو یہ روئے گا، تو جب روئے گا تو اس سے رونے کی وجہ سے اس کے دل کی سختی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ابھی رو لو، یہ رونے کا وقت ہے، رو لو۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رو لو آج، وگرنہ یاد رکھو کل دوزخ والے، جہنم والے اتنے روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو یہ ختم ہو جائیں گے، پھر آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور ان کے آنسو اور خون کو ملایا جائے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چلنے لگ جائیں، اور ان کے آنسو اس طرح بہیں گے جس طرح یہاں پر چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں۔ تو اس لیے دنیا میں جو آدمی رو گیا تو جہنم کی آگ سے کیا ہو گیا؟ بچ گیا، وہ جہنم کی آگ سے کیا ہے؟ بچ گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دلوں کی سختی انسان کے گناہ سے پیدا ہوتی ہے، اور دلوں کے اندر نرمی یہ پیدا ہوتی ہے اللہ کے سامنے رونے سے، آخرت کو سامنے رکھنے سے، قبر کو سامنے رکھنے سے۔ ایک شخص کو بتایا، اس نے کہا میرے دل میں سختی ہے، تو فرمایا یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کرو، جب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے تو تمہارے دل کے اندر نرمی آ جائے گی، کیونکہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ جس طرح آج یہ یتیم کھڑا ہے تو کل میرا بچہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یتیم ہو جائے گا۔ کسی کو کچھ پتا ہے؟ موت کا وقت تو ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ سختی کو ختم کر کے نرمی پیدا کرتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر یہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے جو ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا، کس وجہ سے؟ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے احکام سے روگردانی کی وجہ سے، کتابوں کو ٹھکرانے کی وجہ سے، کتابوں کے انکار کی وجہ سے رب العالمین نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا تھا؟ سخت کر دیا۔ یہ عذاب ہے خدا کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم جو کہا جو سنایا مجھے بھی ہم سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما دے، ہمارے روزے کو قبول فرما دے، یا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو سب کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، ہمارے والدین کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، شاگردوں کو، پروردگار عالم ساری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین گمراہی سے بچا دے، رمضان کا احترام مسلمانوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، یا اللہ رزق حلال نصیب فرما دے، رزق حرام سے ہماری حفاظت فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، مرنے کے بعد کی زندگی یا الہ العالمین ہمارے لیے راحت والی بنا دے، یا اللہ آسانی والی بنا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے دیدار کے ساتھ جنت نصیب فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، آپ کے ہاتھوں سے کوثر کی جام کے ساتھ پروردگار عالم جنت کی زندگی نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ دوبارہ عائشہ زندہ اسی انشاءاللہ یہ